السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آج ہمارے گھروں میں ہمارا معاشرہ جو دن بدن نحوست اور مشکلات، گھروں کی پریشانیاں، گھروں میں برکت کا ختم ہو جانا، گھروں کے اندر جھگڑے، گھروں کے اندر ٹینشن اور گھروں کے اندر بچوں کا صحیح تربیت نہ پا کر بگڑ جانا، اور یہ تمام چیزیں سبب ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ صبح میں نہ اٹھنے کا ہمارے معاشرے میں عام سا مرض ہے۔ اس مرض کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کی صبح فجر سے پہلے ہوتی ہے اور مسلمان رات جلد سوتا ہے اور جلد اٹھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں آنے کے بعد سب کو یہی تعلیم دی ہے کہ صبح میں ہم سوئیں نہیں، بلکہ صبح ہم جاگیں، رات جلد سوئیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی مغرب کے بعد عشاء کی نماز چھوڑ کر سونا اچھی بات نہیں ہے، اور عشاء کے بعد میں فضول باتیں کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو آدمی وہ ہے جو عشاء کے بعد جلد سونے کی کوشش کرے اور پھر رات جلد فجر میں اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام صحابہ کرام کو صبح میں اٹھنے کی تلقین اور عادت اور حکم، اور آپ نے خود اپنی عملی زندگی سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا۔ اور کبھی کسی انسان سے غفلت ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سونے کے وقت نیت کر کے سوئے کہ وہ صبح جاگے گا تہجد پڑھنے کے لیے۔ فجر کی نماز تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جاگنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ تکون له صلاة بلیل فغلبه علیہا نوم الا كتب اللہ له اجر صلاته۔ کہا کہ کوئی بھی انسان جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی نیند غالب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سو جانا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بھی انسان اپنے بستر میں اس نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ وہ صبح میں جاگے گا تاکہ رات تہجد کی نماز پڑھے، اور اس کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ صبح کی نماز ہو گئی، صبح کی نماز کے وقت اٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کا سو جانا بھی اس کے لیے صدقہ اللہ عز و جل کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی نے دونوں حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب صبح ہم جاگتے ہیں تو صبح کے اٹھنے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آئے ہیں کہ جب آدمی صبح اٹھے تو اپنے چہرے کو نیند جھاڑ دے، یعنی اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ملے تاکہ نیند کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اٹھنے کے بعد میں مسواک کرے، اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں، من تعار من اللیل، رات کے کسی بھی وقت میں انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے یہ اضافہ کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کوئی بھی دعا مانگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور دوستو، کتنی عظیم حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہم صبح میں جب جاگیں، یعنی تہجد کے وقت میں، اور یا کسی بھی رات کے پہر اگر آنکھ کھلتی ہے تو یہ دعا پڑھیں۔ اور اٹھنے کے آداب بھی ہمیں بتائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بیدار ہوئے، یعنی تہجد کے وقت میں، فجعل یمسح النوم عن وجهه بیدہ، اپنے ہاتھ سے چہرے کو پوچھنے لگے تاکہ نیند کو جھاڑ دے، نیند کو صاف کر دے اپنے چہرے سے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی 10 آخری آیتیں آپ نے تلاوت فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو آپ اپنے منہ میں مسواک ملتے، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے اذکار آپ پڑھتے، اور اٹھنے کے اذکار جیسا کہ حصن المسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وضو بناتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی صبح تہجد کے وقت میں فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور اپنے آپ کو تیاری کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں نحوست اس لیے ہے کہ ہم سوتے دیر سے ہیں، اور رات کو ہم نے سونے کی جگہ پہ جاگنے کی چیز بنا لیا ہے، اور دن میں جاگنے اور کام کرنے کی جگہ پر سونے کے لیے ہم نے اوقات مقرر کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں بڑے فساد اور بڑی بے برکتی، مال میں اور گھروں میں، اولاد میں، ہر چیز میں بے برکتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رات جلد سوئے اور صبح جلد جاگے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آپ نے طریقہ آپ نے دیکھا اور صحابہ کرام نے اس طریقے کو اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں جاگتے فجر سے پہلے تو آپ پہلے 2 ہلکی رکعتیں نماز پڑھتے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت اور آگے تہجد کی نماز آپ پڑھتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی رات میں جاگے تو پہلے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھے۔ ظاہر بات ہے کہ رات میں جاگنے کے بعد میں اپنے گھر پہ نماز پڑھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں لازم تم نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ انسان کی سب سے بہترین نماز، خیر و برکت والی، بھلائی والی اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں فجر سے پہلے جاگیں اور نماز پڑھیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا من الاعمال ما تطیقون، تم جتنے اعمال کر سکتے ہو اس کو برابر کرنا، کیونکہ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیزار نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم خود بیزار ہو جاؤ گے، یعنی اکتا جاؤ گے۔ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ اکتا جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، اور سب سے بہترین محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم فترک قیام اللیل، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو صبح میں جاگنا اور تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی آدمی جاگے اور اس کو جاگنے کے بعد ابھی نیند میں غلبہ ہے اور ابھی اس کو اونگ آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند مکمل ہو جائے، اور جب اٹھے تو نماز پڑھے، اور نماز میں چستی ہونا چاہیے اور نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی رات میں جاگے گا اس کے اوپر نیند کا غلبہ رہے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہہ دے گا، گالی ولی دے دے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نیند مکمل کر کے صبح اٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل، اور جب تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہجد کے وقت میں جاگے تو اپنی زبان سے جب قرآن پڑھے تو اس کی سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چست اور چالاک اور کھلے دماغ کا ہونا چاہیے، اس کی نیند مکمل ہونا چاہیے۔ اور اگر نیند کا غلبہ ہے تو قرآن پڑھے گا تو الٹا سیدھا کچھ بھی غلط پڑھ دے گا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، اچھی نیند مکمل کرے، اس کے بعد تہجد میں جاگے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ دوستو بھائیو، آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو سنبھالے۔ آج ہمارے گھروں سے نحوست کو دور کرنا ہے، اور بدنصیبی بدبختی جو ہمارے گھروں میں ہے تو اس کو دور کرنا ہے، تو ایک ہی کام کرنا ہے کہ رات جلد سوئیں اور صبح جلد جاگیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز پڑھتے اور وتر ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قومی فاوتری یا عائشہ، اے عائشہ اٹھو فجر سے پہلے اور وتر کی نماز پڑھا کرو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، مہربانیاں نازل فرمائے اس آدمی پر جو رات میں جاگتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ثم ایقظ امرأتہ، پھر اپنی عورت کو جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اگر وہ انکار کرے، اٹھ نہیں پاتی ہے، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے اور وہ اس کے بعد جاگتی ہے۔ اور فرمایا رحم اللہ امرأتن، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، مہربانیاں نازل فرمائے اس عورت پر جو رات میں جاگے اور نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اور سبحان اللہ، یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں اور دوسری کتاب داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مرد اپنی بیوی کو جگائے اور بیوی اپنے شوہر کو جگائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی عبادت میں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا روایت کیا ہوا یہ مقام، اذا استيقظ الرجل من اللیل، جب آدمی رات میں جاگے اور اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں میں شمار فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں میں جاگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، اور حضرت فاطمہ جو کہ آپ کی بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات میں آئے اور ان دونوں سے کہا الا تصلیانی، کیا تم لوگ رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع الی شیء ثم سمعته وهو مدبر یضرب فخذه ويقول وكان الانسان اکثر شیء جدلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے جب بولا کہ کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو میں نے کہا
اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جس کو جگانا ہے اس کو جگائے گا اور وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی خاموش چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا جب میں نے یہ بات آپ کو بتائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے، اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ رات کے تہجد کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، تبھی تو اپنی بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور داماد اور بیٹی کو جگایا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا کہ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی اور داماد کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں سے نحوست اور بدبختی اسی وقت میں دور ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔